عزیز طلباء و طالبات اور اردو کے معلمین و معلمات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے چند اشعار کی تشریح فنی محاسن اور حوالے متن کے ساتھ کریں گے۔ چند اشعار کچھ یوں ہیں: متاع بے بہاں درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں خانے خداوندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، گزر اوقات کر لیتا ہی یہ کوہ و بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مذکورہ اشعار علامہ اقبال کی تصنیف بال جبریل کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو بال جبریل کی بیشتر غزلیں مسلسل ہیں جو عملی سطح پر نظم سے زیادہ قریب ہیں۔ دراصل اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش تمام تخلیقات میں فکر کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ انہوں نے اپنے مافی ضمیر کو شعر کی جملہ اصناف میں حسب ضرورت پیش کیا ہے جن میں قدر مشترک فکر ہی ہے۔ اس مسلسل غزل میں بھی یہی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے مطلب میں اقبال نے کہا ہے کہ عشق حبیب میں سوز و درد ایسے عوامل ہیں جن کی قدر و قیمت کا اندازہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے وجود کی انفرادیت کے مقابلے میں آفاقیت کی بے نیازی کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکوں گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خداوند تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ، ہم انسان اپنے وجود میں آزاد کیسے ہوئے جبکہ زندگی میں تو ہم پر فنا ہونے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور موت کے بعد دوبارہ جینا بھی ممکن نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات میں خود مختار کیسے ہوا جبکہ اسے اپنی مرضی سے نہ تو مرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی بعد از فنا دوبارہ زندہ ہونے کی استطاعت رکھتا ہے۔ شاہی کا استعارہ شاعر نے بلند حوصلہ اور جرأت مند لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ جس طرح شاہین اپنا گھونسلہ بنانے کو ذلت تصور کرتا ہے، اس کے برعکس وہ آزادانہ پرواز کے ساتھ ساتھ پہاڑوں اور جنگلوں میں بسیرا کرتا ہے۔ اسی طرح مردان حر کو بھی خاص مکان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں اپنا سر چھپا کر بیٹھ جائیں گے، بلکہ وہ جد و جہد کے ذریعے اپنا مستقبل استوار کر سکتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ زیر تشریح شعر میں شاعر حضرت کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تکمیل کے لیے جس طرح خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، ان کا یہ کردار کسی مدرسے، کسی سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیمات کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا پوری طرح سے عمل دخل تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نیک اور فرمانبردار اولاد کا ایسا ہی کردار ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ ان کی فرمانبرداری اور جذبہ قربانی ایک ایسی مثالی حیثیت کی حامل ہے جو ہمیشہ یادگار رہیں گی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس غزل میں ردیف کا استعمال نہیں کیا جبکہ قافیہ نہایت ہی دلکش اور خوبصورت استعمال کیا ہے، جیسے آرزو مندی، خداوندی، پابندی وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے چند اشعار کی تشریح فنی محاسن اور حوالے متن کے ساتھ کی۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔